اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کے سامنے ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. یہ سورہ آل عمران، کبھی نام سنا ہو آپ نے؟ چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے. اس آل عمران کی صورت کو، آیت کو میں بیان کرتا ہوں. اسے ذرا غور سے سمجھنا ہے. پوری طرح یہاں علماء نے نہ سمجھی ہے نہ سمجھائی ہے، کیونکہ اس کا سمجھنا بھی، قرآن کا سمجھنا واجب ہے. حقیقت کو جاننا واجب ہے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. اب جب قرآن اپنی لفظ صرف کرے گا، ہم ان کی لفظوں کو دیکھیں گے کہ قرآن نے کون سے لفظ کے قرآن کو شروع کیا ہے. کیونکہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، علم الہی ہے. نبیوں سے افضل کلام جسے کہیں وہ قرآن ہوتا ہے. نبیوں کے پاس کتابیں آئی ہیں، تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے. نبیوں کا علم برائے امت ہوتا ہے. نبیوں کو جو علم دیا جاتا ہے وہ امت کے لیے دیا جاتا ہے. جتنی امت کو ضرورت ہوتی ہے نبیوں کو اتنا علم دیا جاتا ہے. 14 کو اتنا علم دیا جاتا ہے جتنا توحید کو ضرورت ہے. خوش ہو میرے پر توحید کا علم کتنا؟ یہ اللہ نہیں ہوتے، مگر اللہ نے ان کو اپنا سارا علم عطا کر دیا. سبحان. اس لیے دیکھیں، سلومی کا دعویٰ کسی نبی نے بھی نہیں کیا. اگر کرنا چاہیے تھا تو رسول کو، لیکن رسول سے بھی اللہ نے نہیں کروایا، اپنے جانشین سے کروایا، علی سے کروایا، تاکہ دنیا معلوم کرے جس کا جانشین ایسا ہو اس کا رسول کیسا ہوگا. اللہ جانشین سلونی کا دعویٰ کس نے کیا؟ جناب علی علیہ السلام. کسی اور نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. جب سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک شخص بیٹھا تھا درمیان میں، یہودی عالم، علماء نے لکھا. اس نے دل میں کہا کہ میں بھی جناب علی جتنا جانتا ہوں. ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا بسم اللہ. کہ میں اتنا جانتا ہوں جتنا صحیح جانتے ہیں جناب علی جانتے ہیں، میں بھی اتنا جانتا ہوں. اس نے دل میں کہا، جناب علی اس کے دل کی بات کو سن لیتے. ہے امام وہ ہوتا جو دلوں کی بات بھی سنتا. اس کی طرف دیکھ کر جناب علی نے فرمایا، بھائی ذرا میری طرف دیکھ. اب علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں. خوشبو سے اس نے دیکھنا شروع کیا. جناب علی نے بلا تشبیہ اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا. سارے دیکھو. جو واپس کیا نا، مٹھی بند تھی. اسی آدمی سے کہا جو کہتا تھا بسم اللہ سے کہ میرا علم جناب علی کے برابر ہے. اسی سے فرمایا، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا، مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، فلاں پہاڑی پر تھا، آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا. خوش ہو سے اپنے علم سے اٹھا لیا. کل سمجھ آنی بھی ہے نا. اس پہاڑی پر ایک انڈا تھا، آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے. سرکار نے فرمایا، ٹھیک کہا تو نے، میں نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے. اب جو اس نے کہا تھا نا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، کہا تھا نا اس آدمی نے، سرکار علی نے وہی انڈا اس کے آگے کر دیا. فرمایا، اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے.
کہتا ہے مولا یہ میرا علم نہیں ہے. جناب علی نے فرمایا سن، جہاں تک تیرا علم پہنچ گیا تھا، علم، وہاں تک تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا. چونکہ آئے کریمہ اس پر ایک بحث ہے بہت بڑی جو علماء نے کی بھی ہے اور میں بھی اسے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. لقد سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت ہے، 4 پارہ ہے. لقد لام دیکھیں، لام لقد من اللہ، اس کا ترجمہ یقیناً اللہ نے کچھ مومنین پر احسان کیا. کیسی بات، یہ پہلا احسان ہے. اور بسم اللہ شاہ جی آگے آ جاؤ. یہ احسان پہلا ہے، اسی احسان کرنے پر اللہ محسن کا قرار دیا. اللہ کا نام ہے محسن، احسان کرنے والا. احسان کیا کیا؟ اللہ نے احسان کیا کن پر؟ احسان کیا کن پر؟ المومنین، کچھ مومنین ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا. مومنین کہا ان کو، مومنین. کیا احسان کیا؟ ہم تو ہم سمجھ آ جائے گی. محسن نے، اللہ نے مومنین پر کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی مومنین نے یہی رسول بھیجا، انہیں کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر. اور خوش ہو جاؤ. اب رسول آیا انہی مومنین میں، کس کے لیے آیا؟ تبلیغ کرنے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے آیا رسول. ابھی اعلان ہوا آنے کا، ابھی تبلیغ شروع نہیں ہوئی. میں جملہ کہہ دوں تو خوش ہو جاؤ. یہ جو مومنین ہیں وہ رسول کی تبلیغ سے مومن نہیں بنے. ہائے ہائے ہائے، اگر یہ رسول کی تبلیغ سے مومن ہوتے تو آمنو کہلاتے. یہ مومنین ہیں، یہ مومنین صیغہ صفت ہے. مومنین کی ایمان صفت ہے، خبر نہیں. آمنو میں خبر ہوتی ہے. گل سمجھ دے پوچھی. ان کو کیا کہا؟ مومنین. آمنو نہیں، ہم آمنو ہیں. آمنو کے معنی خبر ہے ایمان کی، لیکن مومنین میں صفت ایمان خبر نہیں، ان کی صفت ہے. کیا مطلب؟ ان کو مومنین کہہ کے اللہ نے یہ ہمیں سمجھایا. یہ وہ مومنین ہیں جب سے ہیں جب تک ہیں مومن ہی رہیں گے. ایمان ہے دری، ایمان ان سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوگا. یہ آمنو نہیں، یہ رسول کے کہنے پہ ایمان نہیں لائے. یہ رسول سے پہلے مومن ہیں. خیال کرائے صحیح، رسول سے، تبلیغ سے پہلے مومن ہیں. یہ تبلیغ والے مومن نہیں. جملہ کہہ دوں، یہ پیدا ہی مومن ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ پیدا ہی مومن ہوئے ہیں، آئے ہی مومن بن کے ہیں. مومن بن کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ مومن بن کے آئے ہیں، ان کا خیال رکھا ہے، یہ کسی کی تبلیغ سے مومن نہیں ہوئے. تو کسی نبی کے کہنے پہ ایمان نہیں لائے. جب کسی نبی کے کہنے پہ ایمان نہیں لائے تو کسی نبی کی شریعت پہ عمل کرنے والے نہیں.
غور نہیں فرما رہا. یہ گل سمجھنی ہے. نبیوں نے ان کو تبلیغ کے سے مومن نہیں بنایا, ان سے یہ پہلے مومن ہے. تو پھر مان لو یہ جب سے ہے یہ اپنی شریعت پر عمل کرتے چلے آ رہے. ہم گل سمجھ آئیے تھوڑی. جب سے یہ مومن آئے ہیں یہ اپنی ہی شریعت پہ عمل کرتے چلے آ رہے, اپنی شریعت پر, اور رسول انہی میں سے ایک ہے. اب ہم کہہ دیا میں جو ان مومنین کی شریعت ہوگی وہی رسول کی شریعت ہوگی. شریعت ان کی ایک ہوگی. شریعت جب ایک ہوگی تو پھر مذہب بھی ایک ہوگا. ان خیال رکھا ہے میں گل جملہ کہنے لگا جائے. جب شریعت ایک ہوگی, چونکہ شریعت ہی کا نام مذہب ہے, شریعت مذہب ہے نا, جب مذہب ہے تو پھر ان کا مذہب بھی ایک ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رسول کا نکاح ابو طالب سے پڑھوایا. غور نہیں فرما رہا غور نہیں فرما رہے. نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا. تو پھر نکاح پڑھنا دلیل ہے کہ جناب ابو طالب کا مذہب اور نبی کا مذہب ایک. نکاح پڑھنے والا ابو طالب ہے. ابو طالب نے نکاح پڑھا. تو نکاح کس کا پڑھا؟ جس کی شریعت میں قیامت تک چلنا ہے, اس رسول کا نکاح پڑھ رہا ہے جناب ابو طالب. تو یہ نکاح ہے مذہب پر. تو نبی کا مذہب اور ابو طالب کا مذہب ایک. اب جب ابو طالب کا مذہب رسول جیسا مذہب ہے, اب جس نے بھی ابو طالب کو معاذ اللہ کافر کہا, اس نے ابو طالب کو نہیں کہا, رسول کو کافر کہا. معاذ اللہ. نہیں فرما رہے, بہت بڑی بات ہے. کتنی بڑی بات ہو, کتنی بڑی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب ابو طالب نے صیغہ نکاح میں خطبہ نکاح جو پڑھا ہے وہ خطبہ نکاح سنت رسول نہیں, سنت ابو طالب ہے. نکاح رسول کا اور سنت کی کا اجرا ابو طالب نے کیا. تو ابو طالب سب سے بڑا ایمان کا معیار ہے ان مومنین میں, کہ جو رسول کا بھی نکاح پڑھے, رسول کا, اس کا مذہب اور رسول کا مذہب ایک ہوگا تب ہی تو نکاح پڑھ رہا ہے. جناب ابو طالب نے کون سے جملے پڑھے نکاح میں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا. ابھی الحمد اترا نہیں, ابو طالب پہلے الحمد پڑھ رہا ہے. خوش ہو جاؤ میرا پتر. ابو طالب آ جاؤ. ابو طالب علیہ السلام نے الحمد پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نا, الحمد پڑھی. الحمد پڑھنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ ابھی الحمد اترا نہیں. جو اترنے سے پہلے ابو طالب الحمد جانتا ہو, اس کا علی کیسا ہوگا؟ اس کا جس کا نکاح پڑھ رہا ہے حیدری یا علی. تھوڑی سی بات کر کے میں کہتا ہوں, ذرا تھوڑا سا آپ کو اور وضاحت کر دوں. جناب علی بیٹھے ہیں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے جویریہ. آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ. چلو سی کوئی آنے آ جاؤ بزرگوں, آ جاؤ بیٹھ رہے. بسم اللہ. ایسی اللہم صلی علی محمد آل محمد. تسی دور بیٹھے ہو, ٹھیک ہو؟ اللہ صلی علی
محمد و آل محمد. تسی ہو جو تو بلا. اچھا چلو پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جویریہ ابن مسیر صحابی رسول کا یہ بیٹھا ہے. جویریہ نے جناب علی سے کہا کہ مولا کل میں نے اس سمت میں جانا ہے, کل مجھے سفر کرنا ہے. جناب علی نے فرمایا جب تم فلاں منزل پہ پہنچو گے وہاں 3 دن کا بھوکا شیر ملے گا. جو ہی کہا نا بھوکا شیر ملے گا, کہتا مولا میں نہیں جاؤں گا. جب کہا نا نہیں جاؤں گا, میرے امام نے فرمایا ہم بھیجنا چاہتے ہیں, ذمہ داری ہوگی. جب امام نے فرمایا ہم بھیجنا چاہتے ہیں تو خوش ہو گیا, یہ ذمہ داری امام نے لے لی. ہم بھیجنا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا بھیج دو, رکھ چلے جاؤ. جب تم اسی منزل پہ پہنچو گے وہ بھاگتا ہوا شیر تمہیں ملے گا, انہیں قریب آنے دینا. جب تمہاری آواز اس تک پہنچ سکتی ہو, شیر تک اتنی قریب آ جائے, آواز پہنچ سکتی ہو, اس حد میں داخل ہو جائے تو اس شیر سے کہنا شیر جناب امیر المومنین تمہیں سلام کہتے ہیں. خوش ہو جاؤ جس کا سلام پہنچ جائے. بابا حیدری سرکار امیر المومنین تمہیں سلام کہتے. چلا گیا وہاں جہاں جانا تھا وہاں ہو کے جب واپس آیا نا, سرکار امیر المومنین کو جو ہی ملا آ کے ملا نا تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا جویریہ پھر شیر تمہیں کیسے ملا؟ ہائے ہائے. کہتا مولا تیری امامت کی قسم جب میں اسی منزل پہ پہنچا دھاڑتا ہوا شیر بھاگ رہا تھا, آیا میری طرف اور تیزی سے میری طرف آ رہا تھا. سن دے دو, سمجھ دے دو نا, تو سمجھا اسے. جو ہی میری سماعت کی لفظ کی سماعت کی حد میں داخل ہوا میں نے شیر سے کہا شیر سرکار امیر المومنین علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں. مولا تیری محمد کی قسم. اس نے جب کہا نا میں نے کہا سلام کہتے, اس نے اپنے پاؤں سمیٹ کر ریت میں دھس دیے کئی علی کا کلام بے ادبی میں نہ سن سکو. کہ مجھ سے کوئی بے ادبی سننے میں نہ ہو. اس نے پاؤں دھس دیے, سمجھ گئے نا. بیٹھ گیا. کہتا میں پلٹ کے دیکھ رہا ہوں تو وہ رو رہا تھا. شیر آنکھوں سے آنسو تھے. اب میری توجہ ادھر ہو گئی. روتے روتے اٹھا, اٹھ کے وہ پچھلے قدم گیا. خدا جانے امام کے حکم کی تعظیم کتنی تھی. پھر سلام ہوا. پچھلے پاؤں چلتا چلتا میں دیکھ رہا ہوں بہت دور جا کے سر جھکایا اور چلا گیا. جب چلا گیا تو امام نے فرمایا جویریہ, اور خیال رکھا اسے کلا ذرا ایک اور نہ سمجھنا ہوتی. جویریہ وہ جو شیر تھا وہ پھنکارا بھی تھا. شیر ایک آواز نکالتا ہے جس آواز کو پھنکار کہتے ہیں. پھنکار شیر کی پھنکار ہوتی ہے. پھنکارا بھی تھا. کہتا مولا یاد نہیں ہے. ابھی دیکھیں یاد نہیں ہے کہا. امام نے 1 سیکنڈ وقفہ کر کے کہا اب بتا کتنی مرتبہ پھنکارا تھا؟ کہتا ہے 5 مرتبہ. میں گل کر رہا ہوں. جو بھول کو بھی یاد میں بدل دے اسے علی کہتے. وہ بھول گیا فوراً, اس کی بھول جو تھی نشان ختم ہو گیا, بحال شروع ہو گیا. مولا وہ 5 مرتبہ پھنکارا تھا. صحیح نے فرمایا اس 5 مرتبے میں شیر نے کیا کہا؟ صحیح اس کی تو آواز تھی, وہی پھنکار تھی. اس نے جناب علی نے فرمایا وہ آواز نہیں تھی. اس نے اسی پھنکار میں میری طرف ایک پیغام دیا. ہے جو شیر ہر پھنکار میں اسی پیغام کو دہرا رہا تھا.
جویریہ پریشان ہو گیا، فرمایا تو تمہیں میری طرف ایک پیغام دے رہا تھا، ہم سنا دیا پیغام یہ دے رہا تھا کہ اقرا وصیہ محمد منی السلام. ہائے ہائے میرے خیال سمجھ آ گئی ہے آپ کو. وصیہ محمد مصطفیٰ کو میرا سلام کہہ دینا. کیسے لوگ اللہ وصیہ محمد مصطفیٰ کو میرا سلام کہنا. یہ کیا ہے؟ دیکھیں 5 فنکار ہیں ان کی. یہ ہیں جو علم دے رہے ہیں، کن کو؟ حیوانوں کو بھی علم دے رہے. اور یہ لمبی بحثہ پھر انشاءاللہ ان پر آگے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کرتے ہم چلتے رہیں گے کہ ولایت کن کن کو پلائی جاتی ہے. یہ بھی اثر بات کے لیے نہیں ہے. اب جناب لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا. کن پر احسان کیا؟ المومنین، کچھ مومنین پر، تمام پر نہیں، کچھ مومنین پہ احسان کیا. وہ مومنین کون ہیں؟ کہ وہ کسی نبی کے کہنے پہ ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ اپنی ہی شریعت پر عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے. ان کی اپنی شریعت تھی. اگر جناب ابو طالب کی شریعت اور رسول کی شریعت ایک نہ ہو، ابو طالب نکاح نہیں پڑھ سکتا. نہیں فرما رہے، کیونکہ ابھی نبی تو ابھی آئے ہیں، تبلیغ شروع ہی نہیں ہوئی. یہ تبلیغ سے پہلے مومن ہیں. جب پہلے مومن ہیں پھر مان لو جب سے پیدا ہوئے ہیں پیدا ہی مومن ہوئے. ہاں یہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا کمال کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے سرکار دو عالم کا نکاح پڑھ کے اس کے نکاح کے نتیجے میں کون آئی؟ جناب رسول خدا کا نکاح کس سے ہوا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے. میں نے ایک پرسوں پڑھا ہے نا، تو ایسا پرسوں عرض کیا ہے آپ نے، کیونکہ یہ ماحول چلا آ رہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں اس کو بیان کریں. جناب ابو طالب کا نکاح جناب خدیجۃ الکبریٰ. اور میں نے ایک کف کی بحث کی تھی، شاید یہ لوگ سمجھتے نہیں، ان کی لوگ ہماری پشتوں کو سمجھتے نہیں. ہم پلہ خدا جانے جس رسول کا ہم پلہ جناب خدیجہ ہو، اس کی بیٹی ام ابیہا کیسی ہوگی؟ بی بی ام ابیہا کا دیکھیں کون ہے؟ بی بی ام ابیہا جو ہے نا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کون ہے؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ ایک جنہوں نے 4 بنائی ہیں. میں نے پرسوں بالکل واضح طور پہ کہہ دیا تھا، ان کے کف نبی بھی نہیں ہیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح نبی سے نہیں ہو سکتا، وہ بابا رسول اس کا کف نہیں ہو سکتا، العزم رسول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اس کا کف خاتم المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے. جب خدیجہ کا کف امام الانبیاء ہے تو پھر خدیجہ کا نکاح رسول سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بابا جب رسول سے نکاح خدیجہ پاک کا نہیں ہو سکتا تو ایک کافر سے نکاح کیسے ہو گیا؟ یہی تو رونا. کیا کہتے ہیں؟ کافر سے نکاح ہو. کتنی بیٹیاں ہوں؟ 3. جس کو عدالتاً اللہ کف بنا کر بھیجے، اللہ پر واجب ہے جب تک کف تک نہیں پہنچے گا اس وقت ذمہ داری ہے حفاظت کی، توحید کی. تو پھر بی بی خدیجہ نے، ایسی روایت لکھنے والے نے دین کو کتنا خراب کر دیا. آپ نے کبھی احساس ہی نہیں کیا، کسی نے احتجاج ہی نہیں کیا.
کسی شیعہ نے اسے نکالا ہی نہیں ہے، وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ اور وہی لکھتا ہے کہ بیوہ ہو کے رسول کے پاس گئی ہے۔ جب بیوہ ہو کے گئی ہے تو پھر وہ عصمت کہاں رہی، وہ کف کہاں رہی؟ کف کی حیثیت بحیثیت کف جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اسی طرح مانو گے تو کف کف بنے گا۔ جی کیا ہوا؟ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ہوں ذرا اگلی گل تھوڑی جی مشکل، اسی میں اصل مشکل نہیں پڑھتا یار، یہ تھوڑا میں ہولا ہولا تو اللہ سے گل کر رہا ہے۔ تفسیر میں نے مکمل لکھ دی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم۔ اب یہ جو یتلو علیہم آیاتہ ہے، رسول کی پہلی ڈیوٹی ہے کہ جو بھی آیت اترے رسول جا کر انہی مومنین کے آگے پہلے اس آیت کی تلاوت کرے۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یا آپ سارا سلسلہ آپ شیعوں کی طرف سے ہو رہا ہے، شیعوں کی حمایت میں ہو رہا ہے کہ جن کو یہ مانتے ہیں وہی تو وارث قرآن ہے، وہی مالک قرآن ہے، وہی عالم قرآن ہے، وہی نبی و امام ہے۔ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ اب رسول کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جو بھی آیت اترتی ہے پہلے کن کے سامنے تلاوت کرتا ہے؟ ان مومنین کے۔ ان مومنین کا سربراہ کون ہے؟ جناب ابو طالب، ابھی میں نے عرض کیا نا، پورا گھر ابو طالب کا، یہ ابو طالب کا گھر ہے جس میں جناب سیدہ بہو بن کے آئی ہے۔ اصل گھر ہی ابو طالب کا ہے یار۔ ابھی نظام چلائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ خیال کریں، اللہم صلی علی محمد۔ ہاں باتو اب ٹھیک ہے۔ ایسی صلوات پڑھ دیں جیسے لائق صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آ کر اب آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ تلاوت تو آپ سمجھتے جو قرآن پاک کی جو آپ تلاوت کرتے نا، تلاوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایسے پڑھ دینا، صحیح پڑھنا۔ قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنا واجب، جان بوجھ کا اگر زبر زیری در در کریں گے دین سے نکل جاتا ہے آدمی۔ صحیح پڑھنا، غلطی ساون عمدن نہ ہو، ساون ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں بھول ہو گئی، غلط پڑھ لیا کوئی حرج نہیں۔ جان کے پڑھیں گے تو ذمہ داری ہو جائے گی جناب۔ اب قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے جان بوجھ کے، تلاوت کرے، قرأت نہیں، قرأت اور ہوتی تلاوت اور ہوتی۔ یتلو علیہم آیاتہ، رسول کی ڈیوٹی ہے کہ جو آیت اترے پہلے جا کے انہی مومنین کے سامنے تلاوت کرے۔ تلاوت کے معنی صحیح طور پہ بیان کرنا، پڑھنا، ادا کرنا، جاننا، سمجھنا، ماننا، یہ سارا تلاوت میں آتا ہے۔ قرأت کہتے ہیں سابقہ جملوں کو بے عین ہی دہرا دینا، دہرانا، دہرانے کو کیا کہتے ہیں؟ قرأت کیا، وہی دہرا دینا۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں روز، قرأت کرتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں یا نہیں؟ قرأت کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ میری گل سمجھ آنے دے تھوڑی جی۔ یہ قرأت اور تلاوت میں ضروری فرق ہے۔ وہاں قرأت نہیں، تلاوت کرنا ہے۔ رسول نے تلاوت کر کے، قرأت نہیں، تلاوت کر کے کرنا ہے۔ لہذا جب تلاوت ہوگی، کیوں ہے ان کے سامنے تلاوت کرنا؟ ہم دسنا تسی سیانے ہو،
کچھ سوال اس لیے میں کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ زیادہ ہو جائے. اور یہ اہم جملہ ہے کہ رسول تلاوت ان مومنین کے سامنے پہلے قرآن اترتا ہے تو حکم ہے پہلے ان پہ تلاوت کرو. شاہ جی بہت بڑی بات. ماشاء اللہ ہمارے بچے بھی تیار ہو گئے. ماشاء اللہ اچھی بات ہے. کوئی لوچ نہیں آئی آپ کے پورے ماحول میں. یہ چھوٹے بچے کی وجہ سے یہ آپ کے سبق کا نتیجہ ہے. ماشاء اللہ یہ ہماری کامیاب مجالس کا ذریعہ بالکل نتیجہ یہی ہے. ابھی انجان بچہ ہے میرے خیال 2 کے 3 سال کا ہو. ہاں تیار ہو گیا جناب. اچھا لاؤ کھڑے ہو کے نعرہ لا. یار ادھر منہ کر رہا پتہ لگے سید نعرہ لاتے. اور روحانیت آ گئی یا نہیں آ گئی. سبحان اللہ. اب جناب اور آپ اسے یقین میری بات کو غور سے ابھی بحث آگی کرتے. یتلو علیہ یہ کسی نے نہیں لکھی بحث جو میں کر رہا ہوں. آپ کے شیعوں نے لے نہیں گئے یار. جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرا قرآن آئے گا آپ دیکھیں گے ان کو بھی دیکھیں گے وہاں کچھ اور ہے میرا نظام ہی کچھ اور ہے. یتلو علیہم آیاتی قرأت نہیں تلاوت کر رہا ہے. کیوں تلاوت کرائی؟ آخر ان کے سامنے آ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ مثلا آ کے پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیوں تلاوت؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت پڑھنی ہے نہیں. جو بھی آیت اترے گی ان کے سامنے رسول کی ڈیوٹی ہے. خیال کرائے سی رسول ان مومنین کے سامنے جا کے تلاوت کرے. کیوں تلاوت کرے؟ سارے ذرائع ہن گل جی تسی نیڑے لگے ہو. شکر ہے میرے کہنے سے ہائے ہائے شکر ہے میرے کہنے لگ سے تو مطلب نیڑے کا کوئی سمجھ آ ہی گیا. اس لیے تلاوت کرائی گئی ہے تاکہ یہ مومنین تصدیق کریں ہاں یہی قرآن ہے. ہم گل سمجھ آئیے یا نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے. سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. مسئلہ حل ہو گیا. جو قرآن کے قرآن ہونے کی تصدیق کرے گا وہی جانشین رسول ہوگا. کتنی بڑی یہ ان مومنین نے کیا تصدیق کرنی ہے؟ تصدیق کون کرے گا؟ جن پر ہی قرآن اترا ہوگا. جو قرآن کی حقیقت سے باخبر ہوں گے. وہ کون ہیں؟ صرف ان 14 کے علاوہ کون ہیں؟ انہی کے سامنے انہی مومنین کے سامنے آل عمران کے سامنے. آل عمران کی پہلی فرد ہی جناب علی ابن ابی طالب اور جناب سیدہ پاک کس کے گھر میں ہے. سمجھ آ گئی؟ یتلو علیہم آیاتہ یہ تلاوت اس لیے اللہ نے کرائی ہے تاکہ پہلے دنیا کے سامنے تصدیق ہو جائے. رسول بھی قرآن لایا ہے اور مومنین نے بھی جو رسول میں سے ہیں. ان کا ہم سمجھ آ گئی وہ میں سے بھی سمجھ آئی. وہ بھی تصدیق کرے اور رسول تو لایا ہی ہے ان کے سامنے تلاوت کرے اور وہ تصدیق کرے ہاں یہی قرآن ہے. تو پھر آج کے بعد مان لے سارا نظام ہی آل عمران کا ہے. محمد آل محمد کا ہے. کوئی دوسرا دخیل ہے ہی نہیں. اور سمجھ آ گئی تو اچھی ماشاءاللہ. یہ گل بڑی اہم تھی. یہ بات کسی نے آپ کو لکھی نہیں ہے کسی قرآن میں نہیں ہے جو میں یہ بیان کر رہا. وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ ان کا تزکیہ نفس کرے.
ہوں دیکھو جب رسول انہی میں سے ہے تو رسول مزکا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ سے آگے آ جاؤ، ذرا تھوڑی سی جا دے دو، شاید ٹھیک بیٹھے ہوتے، آگے آ جاؤ تھوڑا سا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آیت اترتی ہے رسول کی ڈیوٹی ہے، کتنی بڑی ڈیوٹی ہے یار۔ سب سے پہلے جن مومنین میں ہم نے مبعوث کیا ہے رسول کو، ان کے سامنے جا کے ہر آیت کی تلاوت کرے تاکہ یہ تصدیق کرتے چلے جائیں ہاں یہی قرآن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن کی تصدیق ہو گئی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے سمجھنے کے لیے۔ وہ مزکا تھے تو مومن ہوئے، پہلے سے مومن ہے یا نہیں؟ مومن مزکا ہوتا ہے یا نہیں؟ مزکا مانے اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے یا نہیں؟ روح نفس جسم پاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میرے خیال چنگی نہیں پہ لگ دی گا۔ حیدری تزکیہ نفس، اب یہ تزکیہ نفس جو اب ہونا ہے رسول نے ان کا تزکیہ نفس، وہ تو مزکا پہلے سے ہیں۔ یارا ایک خبر نہیں کتنے مہینے لگے مجھے ان کو سمجھنے میں، لکھنے میں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک دن میں ہمیں آ گیا۔ رسول تصدیق کرے ان کے تزکیہ نفس کے لیے۔ ان کا تزکیہ نفس تو پہلے سے ہو گیا، چونکہ وہ مومنین ہیں، انہوں نے پہلے سے نبیوں کے کہنے سے پہلے ہی وہ پیدا ہی مومن ہوئے، پیدا ہی مزکا ہوئے، ان کا تزکیہ نفس ہو گیا۔ لیکن اب رسول جب ان کے سامنے آیت کی تلاوت کرے گا ساتھ تزکیہ بھی کرے۔ وہ تزکیہ کیا ہے؟ ہم گل سمجھے نا؟ تزکیہ ہے رسول تلاوت کرے، وہ تصدیق کرے، یہ تصدیق ہو گئی، ہاں یہ قرآن ہے۔ اب تزکیہ نفس یہ ہے، ہم سن لو خدا واسطے سن لو، تزکیہ نفس یہ ہے آیا تطہیر اتری، انما یرید اللہ، رسول تلاوت فرما رہے لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ انہوں نے تصدیق کی، ہاں یہی قرآن ہے، تصدیق ہوگی۔ اب تزکیہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا یہ تمہاری شان میں آئی ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ آیت تمہاری شان میں آئی ہے، یہ ہے ان کا تزکیہ نفس۔ آیا ولایت آئی ہے، انہوں نے کہا یہ آیا ولایت ہے، رسول نے کیا کہا؟ یہ تمہاری شان میں آئی ہے، یہ شان میں کیا آئی ہے؟ یہ ان کا تزکیہ نفس ہے، یعنی ان کے شان کا اعلان کرنا تزکیہ نفس ہے۔ رسول نے اعلان کر دیا تزکیہ نفس ہو گیا، ہاں یہ پہلے سے مزکا ہو، سمجھ آگئے میرے سے؟ پہلے سے مزکا، رسول کے اعلان سے تلاوت سے تصدیق قرآن ہو گئی، انہوں نے قرآن کی تصدیق کی، ہاں یہی قرآن ہے۔ پھر اللہ نے دوبارہ ان کے تزکیے کی کیا تصدیق کی کہ یہ آیات تمہاری شان میں آئی ہے۔ ہائے ہائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر اجازت دیں گے کالی سے بحث کریں گے۔ کیا لکھا ہوا؟ انہی مومنین کو آپ کے قرآن نے، شیعہ قرآن نے لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ مومنین نہیں ہو سکتا نا، وہ تو مومنین ہے نا بھائی، ہاں دیکھو نا، وہ تو مومنین ہے۔ اسی مومنین کی بنا پہ سب سے پہلے ابو طالب مومن نے رسول کا نکاح پڑھا۔ نکاح کس پر ہے؟ مذہب کا۔
تو رسول کا مذہب ہے، ان کا مذہب ایک. اسی نکاح پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے جناب سیدہ آ رہی ہے. جب دین کا اجرا ہی اسی نکاح سے ہو رہا ہے تو سارا نظام تو جناب ابو طالب نے مکمل کر دیا. تو پھر کھلی گمراہی کا تصور کہاں ہے؟ یہ ایک بحث ہے پوری، یہ میں نے لکھ دیا قرآن میں. یہ کھلی گمراہی میں نہیں تھے، یہ کھلی گمنامی میں تھے. اگر آپ سمجھ گئے بہت بڑی بات ہے. یہ گمنام تھے، کوئی نہیں جانتا تھا نبی کسے کہتے ہیں. کوئی نہیں جانتا تھا ولی کسے کہتے، کوئی نہیں جانتا تھا امام کسے کہتے ہیں، کوئی نہیں جانتا نبوت کیا ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا حقیقت امامت کیا ہوتی ہے. یہاں گمنامی کے معنی ہیں، گمراہی کے نہیں. اگر یہ معاذ اللہ گمراہ ہے تو پھر کون پاک رہے گا؟ کون پاکیزہ ہوگا؟ لہذا یہ بحث کل انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اب ٹائم کے اندر ہوتا ہے. دیکھیں اب 5 منٹ رہ گئے، تھوڑا سا رہ گیا. آج شہادت ہے جناب مسلم کی. آج ہم پہلی شہادت جب پڑھتے ہیں نا جی، پہلی شہادت جناب مسلم کی کل میں نے رسول خدا کے لیے پڑھی تھی. آج دوسری شہادت جو ہے جناب مسلم کی. میں یہی لفظ کہہ کے ایک بات کو آگے بڑھاتا ہوں. رات کے اندھیرے میں ایک آواز آئی، انا غریب الوطن. سیدہ سقبول رو لیا کرے خدا کی ماشاءاللہ. خدا جانے کوئی ایسا غریب الوطن ہے کوئی خوب ہے جس کی آواز ہے انا غریب الوطن. یہی حق ہوتا ہے. یہ دن ہے اسی طرح رونے، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں روتی ہے. ماشاءاللہ. یہ جناب مسلم کی روایت میں ہے کہ سارا دن ایک جگہ پہ پوشیدہ رہے. جب رات آدھی ہوئی نا، ایک روایت میں کہ وہ روزے سے تھے اور اتنے پیاسے تھے کہ چل نہیں سکتے. آخر اپنی اس جگہ سے نکل کر جب گلی میں آئے نا تو سیدھا دیکھا ایک دروازے پر ایک مومنہ کھڑی ہوئی ہے، بی بی کھڑی ہے. وہ کھڑی نہیں تھی، وہ بھیجی گئی کہ مسلم آ رہے ہیں تو وہیں دروازے پہ آؤ. اس کا نام ہے توآ. چلتے چلتے جناب مسلم وہاں آ کے کھڑے ہو کے آہستہ سے کہتے ہیں، بی بی دروازے کے اندر کھڑی ہے، آواز جا رہی ہے، انا غریب. دستک دی، انا غریب الوطنی و انا عطشان. بی بی میں مسافر ہوں اور بہت پیاسا ہوں. ہائے 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 ہائے، تھوڑا سا پانی دے دے. جب اس نے دیکھا مسافر ہے، رات کا وقت ہے، پانی مانگ رہا ہے، بھاگتی ہوئی گئی، پانی کا گلاس لائی اور دیکھے پانی کا گلاس دیا، پی لیا. جناب مسلم نے گلاس واپس کیا. وہ کھڑی ہوگی کہ مسافر جائے تو میں دروازہ بند کروں. جناب مسلم کھڑے کھڑے وہیں بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو اس بی بی نے کہا، مسافر میرے دروازے پہ زیادہ دیر نہ بیٹھو، کوفہ کی فضا بڑی خراب ہے. بس جب یہ کہنا تھا تو اب میرے آقا نے نام لیا توآ. اگر میرا گھر ہوتا تو تیرے دروازے پہ بیٹھتے ہو. جب توآ نے نام سنا کہا انت مسلم ابن عقیل. ہائے ہائے ہائے، کیا آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں؟ اس نے کہا میں وہی ہوں. قدموں میں آ کے گر کے کہتی ہے، جناب زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، مجھے خبر نہیں تھی آپ کو. اللہ اکبر. گھر لے گئی، گھر جناب حسین کو گھر لے گئی. گھر جا کے پانی دیا، آرام دیا. ساری رات جناب حسین عبادت میں رہے. ادھر صبح کسی نے جا کے ابن زیاد کو کہا کہ مسلم جناب توآ کے گھر میں ہیں. تو ایک شخص وہ جو جودہ کا بھائی تھا اشعث، محمد بن اشعث، 3000 کا لشکر لے کر آ کے اس نے گھر کو گھیر لیا. جب گھر گھیرا نا جناب مسلم نے کہا توآ میرے آنے سے اگر تکلیف ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو. چیخیں نکل گئی، مولا آپ کا نام مبارک.
فرمایا میری جہاد کا وقت شروع ہو رہا ہے، اکیلا مسلم اور آگے 3000 کا لشکر. جناب مسلم نے ایسا حملہ کیا، کئی بھاگ گئے، کنہیں کو پکڑ کے پھینکتے تھے، مکانوں کے اوپر سے جا کے گر کے فنار ہو جاتے تھے. خالی ہو گیا. پھر 3000 کا لشکر آیا، پھر بھی جناب مسلم بھاری تھی. پھر 3000 کا، جب 9000 کا لشکر آیا تو ابن زیاد نے کہا ایک مسلم کو پکڑنے کے لیے اگر 9000 کا لشکر ناکافی ہے تو ہم عباس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہائے ہائے ہائے، خدا جانے عباس کی حیبت کتنی تھی. اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سمجھ رہے ہیں نا جناب؟ پھر بھی جو حملہ ہو رہا ہے، جناب مسلم لڑ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ابھی ہمارے قبضے میں نہیں آ رہے تو انہوں نے ایک گڑھا کھودا. گڑھا سمجھ، خندق کھود کے نا خش و خاشاک ڈالے. لڑتے ہوئے جب جناب مسلم آئے نا، وہی قدم رکھا، گرے تو کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار کا وار میں کرتا ہے. اتر کے جناب مسلم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، کھینچ کر ابن زیاد کے دربار میں لائے. جناب مسلم اتنی زخمی ہو کے بھی بالکل کھڑے ہوئے، سینہ تان کے کھڑے ہوئے. ایک آدمی آیا، اس نے آ کے دیکھا نا جناب مسلم سینہ تان کے کھڑے ہیں. یہی روایت ہے. دوسری، جب بیبیاں 1 مہینے کے بعد اسی دربار میں زہرا کی بیبیاں آئیں تو میرا چوتھا امام سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا. اسی آدمی نے کہا آپ کا مسلم آیا تھا تو سینہ تانے ہوئے، آئے ہیں، اور آپ آئے ہیں گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہیں. اس وقت رو کے میرے چوتھے امام نے کہا میرا آنا اور ہے، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بہنا سر ہے، مسلم اکیلا آیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نے حکم دیا کہ جناب مسلم کا سر جا کر بلند جگہ پہ جا کے ان کا سر قلم کر دو. جب جناب مسلم کو ایک روایت میں دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، کہا گیا سر جھکاؤ. تسلیم الہی میں پہلی مرتبہ یہ سر جھک رہا ہے. ادھر تلوار بلند ہوئی نا، جلاد نے تلوار بلند کی. روایت میں ہے امام احرام توڑ کر منزل زبالہ میں مکہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. دوڑتے ہوئے جناب عباس آئے، مولا میرا دل ڈوب رہا ہے، مسلم کی خبر منگا دے. اللہ خیر کرے کہ مسلم کے بارے میں جناب عباس نے جب کہا نا، میرے مولا نے بلایا عباس میرے قریب آؤ. اب جو قریب آئے فرمایا میری انگلیوں میں دیکھو. اب جو دیکھا کہا مولا بازار نظر آ رہا ہے کوفے کا، مجھے مسلم نظر نہیں آ رہا. فرمایا ذرا چھت پر دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا کہا ماں زہرا کا واسطہ مجھے جلدی پہنچا دے. کیا دیکھا عباس؟ مسلم سر جھکائے کھڑا ہے، تلوار جلاد کے ہاتھ میں ہے. میرے امام نے کہا عباس اگر جنگ کرنا ہوتی تو زہرا کی بیٹیاں میں ساتھ نہ لے آتا. جناب مسلم عباس نے کہا مولا مجھے بھیج دے کہ جناب مسلم کا سر بلندی سے جو گرے گا، میں چاہتا ہوں وہ بلندی میں نیچے نہ گرے، میں اپنی گود میں لے لوں گا. عزادار امام بے چین ہو کے فرماتے ہیں عباس ذرا غور سے دیکھو. اب جو دیکھا کہا مولا یہ کالے برقعے والی بیوی کون ہے؟ کون ہے جو کہہ رہی ہے مسلم میں صبح سے بیٹھی ہوں؟ فرمایا یہ میری ماں زہرا ہے، یہ جنت البقیع میں نہیں، سر مسلم کے انتظار میں بیٹھی ہے. یہ سر آیا اور بی بی نے اپنی گود میں لیا. پروردگار جس غیت کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہیں فیض و مرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے